بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج جو ٹاپک میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس سے پہلے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میرے احساسات ہیں، کچھ میرے جذبات ہیں، جس کی میں کچھ ترجمانی کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ درد ہے میرے سینے میں جو کہ میرے نہیں ہیں مگر مجھے رلاتے ہیں، کچھ آبلے ہیں جو کہ اوروں کے پاؤں میں ہیں مگر ان کی سوزش مجھے محسوس ہوتی ہے۔ میں عفت اور عصمت کے جنازوں پہ بے آواز بین کرتی ہوں مگر میرا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زخم نہیں، سارا بدن ہی ہے چھلنی، اور روشن خیال کہتے ہیں کہ شمع روشن ہو رہی ہے، وہ تو پگھل رہی ہے لمحہ لمحہ، رفتہ رفتہ۔ میرا گھر، میرا سماج، سب کچھ اندھیرے میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے جو کہ پھوٹ چکا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ٹک ٹاک کے حوالے سے۔ جی ہاں، ٹک ٹاک کے نام سے کون نہیں جانتا؟ ہمارے معاشرے میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سبھی اس کو جانتے ہیں، بلکہ ٹک ٹاک اپنی جڑوں کو مضبوطی کے ساتھ پاکستان میں جما چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس میں خواتین رقص کرتی نظر آتی ہیں، بیہودہ قسم کے ڈائلاگس کے اوپر پرفارم کرتی نظر آتی ہیں، اور مرد بھی ان کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بزرگ حضرات جو چہرے پہ سنت رسول سجائے ہوئے ناچتے تھرکتے نظر آتے ہیں۔ اس ٹک ٹاک نے نہ صرف ہمارے بچوں کو، ہماری جنریشن کو برباد کیا ہے، ذہنی مفلوج کیا ہے، بلکہ تعلیم سے بھی دور کر دیا ہے، ماں باپ سے بھی دور کر دیا ہے، معاشرے سے بھی دور کر دیا ہے، اور اپنے مذہب سے بھی دور کر دیا ہے۔ آج کل ہر کوئی ٹک ٹاک کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کوئی ہیرو بننا چاہتا ہے تو کوئی ہیروئن بننا چاہتا ہے۔ بعض لڑکیاں بیہودہ قسم کے لباس سے بے تن کر کے سوچتی ہیں کہ شاید ہم کوئی مشہور یا کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس سے ہماری شہرت بڑھے گی، ہم مشہور ہو جائیں گے، ہم کوئی اسٹار بن جائیں گے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹار بن جائیں گی، لیکن آپ اپنے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ضرور کر رہی ہیں۔ اس نے بہت سارے گھرانوں کو برباد کر دیا ہے، بہت سی لڑکیوں کو بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا ہے۔ تو آج میں بتاؤں گی سب سے پہلے یہ کہ اس کی شروعات کیسی ہوئی اور یہ ایپلیکیشن کہاں سے ایجاد کی گئی۔ چائنا کی ایک مشہور کمپنی نے اس ایپلیکیشن کو بنایا۔ جیسے ہی یہ ایپلیکیشن تیار کی گئی، یہ بنائی گئی، اسی مہینے میں اس کے 500 ملین سے زائد سبسکرائبر تھے۔ پھر ملائش کی حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کیونکہ اس سے زیادہ عریانیت، فحاشی اور زناکاری عام ہو رہی تھی۔ لیکن اس کی اتنی پاور تھی کہ انہوں نے ملائش کی حکومت کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر اس پابندی کو واپس لے لیا اور یہ ایپلیکیشن کو وہاں پہ کھول دیا گیا، اس ایپ کو۔ پھر یہ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں یہ تمام سسٹم وہاں چلا گیا، جہاں سے اب آپ پوری دنیا میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ اس ایپلیکیشن کو بنانے کا مقصد صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، صرف مسلمانوں کو ہی نشانہ بنانا ہے، تاکہ مسلمان بچوں کو، بچیوں کو ان کاموں پہ لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنے مذہب سے دور ہو سکیں، تاکہ وہ تعلیم سے دور ہو سکیں، جو کہ اپنی جب تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو جہالت عام ہو جائے گی، اور جب جہالت عام ہو جائے گی تو ہم پہ کوئی بھی اپنی حکومت کر سکتا ہے اور ہمیں اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس طرف راغب کر دیا گیا ہے، ہمارے نئے لڑکوں کو جو کہ کوئی بھی ینگ جنریشن کسی بھی ملک کا روشن مستقبل ہوتے ہیں، ہمارے مستقبل کو یوں اندھیرے میں ہمارے سامنے ڈبو دیا گیا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں ان پیرنٹس سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی آواز کو میرے آواز کے ساتھ ملائیے، آپ بھی آواز اٹھائیے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کا خاتمہ ہونا چاہیے، پاکستان میں ٹک ٹاک پہ پابندی لگنی چاہیے۔ پہلے اسے عارضی طور پہ بند کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ یہ ایپلیکیشن اتنی عام ہو چکی ہے کہ گاؤں دیہات بچے جو بالکل ان پڑھ بھی ہیں وہ بھی کچھ نہیں جانتے، لیکن ٹک ٹاک کو ضرور جانتے ہیں۔ اس پہ دیکھ کے اپنا وقت برباد کرنا، بعض لوگ اس پہ بناتے نہیں ہیں ویڈیوز لیکن دیکھ کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور بعض لڑکیاں چھپ چھپا کے اپنے گھر والوں سے چھپ کے ویڈیوز بناتی ہیں، اپلوڈ کر دیتی ہیں، پھر بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ویڈیو یا جو بھی مٹیریل آپ نے یوٹیوب پہ اگر اپلوڈ کر دیا ہے اس طرح کا اور وہ وائرل ہو چکا ہے تو پھر آپ اسے چاہ کے بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ اپنے خاندان کو بے عزت کر رہی ہیں، نیم برہنہ کپڑے پہن کے
کبھی ڈائلاگس کے اوپر تو کبھی کسی گانوں کے اوپر پرفارم کرتی نظر آتی ہیں. اور اب تو ہمارے لوگوں کی بات اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب تو مساجدوں میں بھی رقص ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ امت مسلمہ کس طرف بہہ رہی ہے؟ کیوں ہم نے اپنی سمجھ کو، اپنی سوچ کو ختم کر لیا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں، پھر ہم یہ سب چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی. ہمیں تو بھٹکایا چلا جا رہا ہے، ہمیں تو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے. یہ ایک شیطانی فتنہ ہے جس کو ٹک ٹاک کا نام دیا گیا ہے، تاکہ تمام مسلمانوں کو، تمام بچوں کو تباہ کر دیا جائے اور اس سمت لگا دیا جائے. اور میں پیرنٹس سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو، جو آپ کے بچے ٹین ایجز بچے ہیں، جو کالجز میں بھی گئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہرگز مت دیجیے. ان کو یہ اسمارٹ فون مت لے کے دیجیے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کس سمت جا رہا ہے. اگر آپ ان کو موبائل دے بھی رہے ہیں تو کم سے کم ایک چیک رکھیے ان کے اوپر، ان کو دیکھیے، ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کس طرح کی جو ہے موبائل میں کیا سرگرمیاں ان کی جا رہی ہیں، یا وہ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں. یا لیپ ٹاپ بھی ہے تو وہ اس پہ کس طرح کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر تمام چیزیں ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، دینی معلومات بھی ہے، اسلامی کتب بھی ہے، اور فحش قسم کی چیزیں بھی اس پہ ہیں. لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بچے کیونکہ میچور نہیں ہوتے، اتنی سمجھ نہیں ہوتی، دوستوں کے کہنے میں یا کسی کے بھی کہنے پہ یا خود سے بھی یہ شوق لگ جاتا ہے کہ بچے غلط قسم کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ اس بات کو ضرور جانیے کہ یہ کون سی وجہ ہے، یہ اس کی دلچسپی کس طرف بڑھ رہی ہے. اور بچیوں کی جو والدین ہیں، جو ان کی بچیاں ہیں، وہ بھی اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کی بچیاں کن دوستوں میں، ان کی کس طرح کی فرینڈز ہیں، ان کا کن گھروں میں آنا جانا ہے، یا اگر کالج فرینڈز بھی ہیں تو ان کا تعلق کس طرح کے گھرانوں سے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی بچیوں کو خراب کر رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں، کیونکہ معاشرے کا اور ایک ماحول کا اور صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. صحبتیں اپنا اثر رکھتی ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کریں تاکہ ہمارے اندر ایک اچھی عادات پیدا ہوں. لیکن ہم جب بری صحبت اختیار کریں گے اپنے برے دوستوں سے یا اس طرح کے دوستوں سے جو کہ اس طرف راغب ہیں، تو یقیناً ہمارے بچوں میں بھی یہ اثر تیزی سے جڑیں پکڑے گا اور ہمارے بچے بھی اسی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ لوگوں سے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل فون لے کے مت دیں، آپ اپنے بچوں کو لے کے دیں، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ ان پہ نظر رکھیں، ان کو دیکھیں کہ کہیں اس چیز کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں آپ کی بچی چھپ چھپا کے اپنی دوستوں کے ساتھ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا کے وائرل تو نہیں کر رہی، کہیں وہ فحش قسم کی موویز یا کوئی ویڈیوز کلپس وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے. تعلیم سے دوری باہر کے لوگوں کا ہم چاہتے یہ ہیں. یہودی نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ مسلمان کو اسلام سے دور کر دیا جائے، ان کے بچوں کو اتنا مصروف کر دیا جائے، ان کے ذہنوں کو اتنا معاف کر دیا جائے کہ انہیں پھر کسی چیز کا ہوش نہیں رہے. آج ہماری نئی نسل کو نہ نماز کا ہوش ہے، نہ قرآن کا ہوش ہے، بس ہوش ہے تو صرف ٹک ٹاک کا ہوش ہے. صرف ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، صرف ویڈیوز پہ لگے ہیں، اور جو باقی رہی صحیح کمی تھی وہ پب جی نے پوری کر دی ہے. جی ہاں، پب جی بھی ایک دور حاضر کا ایک فتنوں سے کم نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بچے کیا، بڑے کیا، ایون کہ آفیسز میں بھی جب بریک ہوتی ہے تو اس میں بھی لوگ پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں. اپنا قیمتی وقت جو کہ آپ نے اللہ کے نام پہ گزارنا تھا، جو کہ آپ نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا تھا، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، کبھی ٹک ٹاک پہ تو کبھی پب جی پہ. اس طرح سے بچے کتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی گزشتہ 2-4 دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ بچے نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ اس کی فیملی نے پب جی گیم کھیلنے سے منع کیا تھا، تو بچے نے جذبات میں آ کے خودکشی کر لی. تو آپ اپنے بچوں کو موبائل میں یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ مت کرنے دیں. اول تو یہ کہ چھوٹے بچوں کو موبائل لے کے ہی مت دیں. جب وہ کالج لیول پہ آ رہے ہیں، لیولز پہ آ گئے ہیں، تو اس میں اگر آپ موبائل لے کے دے بھی رہے ہیں تو کم سے کم ان کو اس طرح کی گیمز کھیلنے کا یا اس طرح کی ویڈیوز یا ٹک ٹاک پہ بالکل بھی آنے مت دیجیے، کیونکہ پھر وہ پڑھائی سے بہت دور ہو جائیں گے. اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ بھی، تو میری آواز کے ساتھ آواز ملائے اور میری ویڈیو کو وائرل کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے کہ کوئی میری بات کو سمجھ سکے، کوئی ایک معاشرہ کا ایک فرد بھی میری بات سمجھ لے اور اس تمام چیزوں سے نکل آئے. تو یہ ہماری جیت ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، اب میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.